السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دورہ تراکیب کا اللہ کی توفیق سے 10واں سبق ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی بلوغ المرام کی حدیث نمبر 15، 16 اور 17 کی ترکیب اور ساتھ میں اجرا بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حدیث نمبر 15 ہے، عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يشرب في إناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جہنم۔ روایت کی گئی ہے سلمہ کی ماں سے، سلمہ کی ماں سے روایت کی گئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا، قالت انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الذی یشرب، الذی وہ جو، یشرب پیتا ہے، فی اناء الفضۃ، ترکیبی معنی پہ غور کرنا ہے آپ نے، فی اناء الفضۃ چاندی کے برتن میں، کے والا لفظ آ گیا اس میں، چونکہ تو ترکیبی معنی جاننے والے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس میں اضافت والا معنی آ گیا، کیونکہ اس میں کے والا معنی ہے۔ کا کی کے والا معنی جہاں بھی آ جائے تو اس میں اضافت کا معنی ہوگا اور مضاف مضاف الیہ بنائیں گے، فی اناء الفضۃ چاندی کے برتن میں، انما سوائے اس کے نہیں، یجرجر ٹھونس رہا ہے وہ، یعنی داخل کر رہا ہے، فی بطنہ اپنے پیٹ میں، نار جہنم جہنم کی آگ کو۔ یہ ہے حدیث اور ترکیبی معنی۔ ترکیب یوں کریں گے، عن حرف جار ہے، ام مضاف، سلمہ مضاف الیہ، اس میں بھی اضافت کا معنی میں نے کیا ہے سلمہ کی ماں سے، تو کی والا معنی اضافت پر دال ہے، ام مضاف، سلمہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، عن حرف جار کا، عن حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا رویہ فعل محذوف کے، قالت فعل، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول اول، قال فعل، رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا قال کا، قال فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ثانی، ٹھیک ہو گیا۔ قول کے بعد مقولہ آنا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اچھا، اس سے ہٹ کر رضی اللہ تعالی عنہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی تراکیب پہلے کئی بار ہو چکی ہیں، تو آگے دیکھیں، الذی اسم موصول، جب لفظ موصول آپ نے سنا تو آپ کو معلوم ہے کہ آگے صلے اور عائد ضمیر کا آنا ضروری ہے، تو جیسے میں ترکیب کروں گا اس میں آپ نے صلہ بھی تلاش کرنا ہے اور عائد پر بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ الذی اسم موصول، یشرب فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فی حرف جار، اناء مضاف، الفضہ مضاف الیہ، اناء مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جار کا، فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا یشرب فعل کے، یشرب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا موصول کا، ٹھیک۔ یشرب فی اناء الفضہ، یہ پورا جملہ الذی کا صلہ ہے، اور یشرب کے اندر ایک ضمیر میں نے نکالی ہے موضوع اس میں مستتر ہوا، تو یہی ہوا ضمیر الذی کا عائد ہے، یعنی لوٹنے والی ضمیر یشرب کے اندر ہوا ضمیر ہے، تو ٹھیک۔ الذی موصول کے لیے
صلہ بھی آ گیا اور آیت ضمیر بھی آ گئی. تو الذی اسم موصول اپنے صلے سے مل کر مبتدا. انما یہ کلمہ حصر ہے جسے میں نے پہلے وضاحت کی ہے کہ انا ملغا کہیں گے، ما کافہ کہیں گے. ملغا کا معنی لغو کیا ہوا یعنی جس کا عمل لغو کر دیا گیا ہے. تو ان حرف مشبہ بالفعل تھا جس نے آگے عمل کرنا تھا، لیکن ما آ جانے کی وجہ سے اس کا عمل باطل ہو گیا. تبھی آگے فعل آ سکتا ہے. یعنی انا ویسے تو جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے، لیکن جب اس کے بعد ما آ جائے تو اس وقت اس کے بعد جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کا عمل نہیں ہوتا. تو یہاں وہی صورت ہے. ٹھیک. انا ملغا ما کافہ. یجرجر فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل. فی حرف جار. بطن مضاف. ہی ضمیر مضاف الیہ. بطن اپنے مضاف الیہ سے مل کر، بطن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جار کا. فی جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا یجرجر فعل کے. یجرجر فعل، اچھا جی ہاں، فی جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا یجرجر فعل کے. نارا مضاف جہنم مضاف الیہ. نار مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا. نار مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ہوا یجرجر فعل کا. تو یجرجر کی اب دو چیزیں بن چکی ہیں، تین چیزیں. ایک تو اس میں اس کا فاعل ہے، دوسرا متعلق ہے، اور تیسرا مفعول بہ ہے. تو یجرجر فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی. الذی یشرب فی اناء الفضہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوا قول ثانی کا. قول ثانی اپنے مقولہ سے مل کر جملہ بن کر مقولہ ہوا قول اول کا. قول اول اپنے مقولہ سے مل کر نائب فاعل ہوا، جملہ بن کر نائب فاعل ہوا رویہ فعل معذوف کا. رویہ فعل پھر یہ جملہ بن جائے گا جیسے آپ کو پہلے معلوم ہے. اچھا جی، 15 کی حدیث نمبر 15 کی ترکیب مکمل ہوئی. اجرا دیکھیں. کا اعراب جر ہے کیونکہ عن جار کا مجرور ہے. جر زیر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے. سلامتہ کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے. جر زبر سے ہے کیونکہ غیر منصرف ہے. ایک اس میں عالمیت دوسرا تانیث ہے، غیر منصرف ہونے کی وجہ سے جری حالت زبر سے آئی ہے. قالت کا اعراب رفع ہے کیونکہ نائب فاعل ہے، رفع محلا ہے، جملہ ہے مبنی ہے. قال کا اعراب نصب ہے کیونکہ مقولہ ہے، مفعول بھی ہے، نصب محلا ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے. لفظ رسول کا اعراب رفع ہے کیونکہ فاعل ہے قال کا، رفع پیش سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے. لفظ اللہ کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے. جر زیر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے. ٹھیک. آگے متن میں الذی کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے. رفع محلا ہے کیونکہ اسم موصول ہے، مبنی ہے. مبنیات کے اندر اسم موصول بھی شمار کیا جاتا ہے جیسے پہلے میں نے وضاحت بھی کی ہے. تو الذی کا اعراب رفع کیونکہ مبتدا ہے، رفع محلا ہے کیونکہ اسم موصول ہے، مبنی ہے. انا کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے. جر زیر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے. الفضہ کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے. جر زیر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے. انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم جملے کا اعراب رفع ہے کیونکہ خبر ہے، رفع محلا ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے. بطن کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے. جر زیر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے. ہی ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے. بطن کا جر محلا ہے کیونکہ ضمیر ہے، مبنی ہے. نار کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے. یجرجر کا نصب زبر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے. جہنم کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے. نار کا جر زبر سے ہے کیونکہ غیر منصرف ہے. ایک اس میں عالمیت ہے، دوسرا اس میں تانیث معنوی ہے. تو یہ جہنم لفظ یہ ایک خاص نام ہے جو کہ قیامت کے دن والی ایک نار یعنی جہنم کا ایک خاص نام ہے. ایک وادی ہے آگ کی جس میں
لوگ ڈالے جائیں گے، گناہ گار ڈالے جائیں گے، تو اس وادی کا نام ہے، یعنی کہ یہ عالم ہے، اور عالم غیر منصرف ہونے کا ایک سبب ہے۔ دوسرا اس میں تانیث ہے، تانیث معنوی جب آپ پڑھیں گے، تانیث سماعی جسے کہتے ہیں، تو اس میں اس کا نام بھی آئے گا۔ جہنم غیر منصرف ہے، ایک اس میں عالمیت، دوسرا تانیث ہے، تو ان دو اسباب کی وجہ سے یہ غیر منصرف ٹھہرا، اور اس کی جری حالت اسی لیے زبر سے آئی ہے۔ جہنم کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زبر سے ہے کیونکہ غیر منصرف ہے۔ حدیث نمبر 16، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دبغ الإهاب فقد طہر۔ ٹھیک، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ترکیب پہلے بھی ہو چکی ہے، پیچھے بھی ہوئی ہے، کئی بار آپ سن بھی چکے ہیں۔ متن کو دیکھیں، اذا دبغ الإهاب، اذا کلمہ شرط، دبغ فعل مجہول، الإهاب نائب فاعل، دبغ فعل مجہول، الإهاب نائب فاعل۔ فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فا جزائیہ، قد برائے تحقیق۔ قد کی کئی قسمیں ہیں۔ قد ایک تو تحقیق کے معنی میں آتا ہے، جو کہ عام طور پہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، اور دوسرا وہ قد ہے جو مضارع پہ آتا ہے، اور عام طور پہ یعنی اکثر اوقات تقلیل کے معنی میں آتا ہے، قلت کے معنی بیان کرنے کے لیے۔ قد یکون کذالک، کبھی ایسا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک، تو قد جو مضارع پر داخل ہو تو وہ تقلیل کے لیے آتا ہے، یعنی قلت کے معنی بیان کرنے کے لیے عام طور پہ، وگرنہ کبھی کبھی مضارع پر بھی آئے تو تحقیق کے معنی دیتا ہے، لیکن عام طور پہ تقلیل کا معنی دیتا ہے۔ تو یہاں قد تحقیق کے معنی میں ہے، قد برائے تحقیق، طہرا فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہوئی، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر مقولہ بنے گا پیچھے قول ثانی کا۔ ٹھیک، آگے پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ قول ثانی اپنے مقولے سے مل کر پہلے قول کا مقولہ ہوگا، اور یہ پھر جملہ بن کر پیچھے کے لیے نائب فاعل بنے گا رویہ فعل کا، پھر وہ بھی جملہ بن جائے گا۔ ٹھیک، تفصیل آپ کو معلوم ہے۔ آگے الفاظ ہیں، وعند الاربعۃ ایہما ایہاب دبغ۔ عند مضاف، الاربعۃ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جار مجرور یا ظرف جہاں کہیں بھی آ جائے کسی نہ کسی کے متعلق ہوگا، یعنی فعل کے یا شبہ فعل کے، جسے ہم صیغہ صفت بھی کہہ سکتے ہیں، فعل کے یا صیغہ صفت کے وہ متعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی عند چونکہ ظرف ہے، ہم نے اس کو متعلق کرنا ہے، کس کے؟ لفظوں میں تو کوئی ایسا نہیں ہے، یعنی افعال خاصہ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہاں موجود ہو اور ہم اسے اس کے متعلق کر سکیں، تو لازمی طور پر ہم افعال عامہ میں سے کسی کے متعلق کریں گے۔ اچھا جی، اب ہم متعلق کریں گے، دیکھیں، عند مضاف، الاربعۃ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہوا ثابت، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ظرف بنا ثابت صیغہ صفت کا، ثابت صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر ظرف کا دوسرا نام مفعول فیہ بھی ہے، یاد رکھیں، ظرف کا دوسرا نام مفعول فیہ بھی ہے۔ تو آپ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ثابت صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر خبر مقدم ہوئی۔ ایما ایہاب دبغ، مراد لفظ مبتدا مؤخر ہوا۔ ٹھیک، ایک بچے نے سوال کیا تھا کہ مبتدا مؤخر کیسے ہوتا ہے، تو میں نے تفصیل سے بتا دیا تھا، لیکن اب اس سبق میں چونکہ مبتدا مؤخر کی بات آ گئی ہے تو یہاں بھی بتاتا چلوں کہ مبتدا کے مؤخر ہونے کی کئی صورتیں ہیں جو آپ نحو میں انشاءاللہ پڑھ بھی لیں گے شیخ مدثر لطیف اصری صاحب سے، لیکن یہاں جو صورت ہے اس کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ وہ صورت کہ جس میں کلام کے شروع کے اندر جار مجرور آ جائے یا ظرف آ جائے،
تو اس صورت میں جار مجرور یا ظرف کسی کے متعلق ہو کر یہ خبر مقدم بن جائے گی اور لازمی طور پر مبتدا مؤخر ہوگا۔ تو ٹھیک یہاں بھی وہی صورت ہے، واو کے بعد ایک مستقل کلام ہے، ایک مکمل جملہ ہے، اور جملے کے شروع میں ظرف آ گیا، لہذا یہ متعلق ہو کر یہ خبر مقدم بنے گا، اور وہ ہماری کون سی ہے متعلق جسے ہم نے بنایا، وہ ہے ثابتن۔ ثابتن صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول به بالفاظ دیگر ظرف سے مل کر یہ خبر مقدم بنے گا، ٹھیک، اور ایما یہ بندوی کا مراد لفظ مبتدا مؤخر بنے گا۔ اچھا، یہ پھر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ لیکن تفصیلی ترکیب اگر آپ نے کرنی ہے ایو ما یہ بن دوبیغا کی، تو وہ کچھ یوں بنے گی: ایو مضاف ما زائدہ اہا بن موصوف۔ معنی موصوف کا کیسے بنے گا؟ دیکھیں، ایما جون سا اہا بن چمڑا، دوبیغا ایسا چمڑا جو رنگ دیا گیا، ایسا چمڑا جو رنگ دیا گیا۔ آگے پھر حدیث کے الفاظ ہیں فقط طہورا، جو یہاں ذکر نہیں ہوئے، پیچھے الفاظ موجود ہونے کی وجہ سے تو یہاں الفاظ یعنی کہ محذوف مان لیں، فقط طہورا، بس تحقیق وہ پاک ہو گیا۔ اچھا جی، ایو مضاف ما زائدہ اہا بن موصوف، دوبیغا فعل مجہول، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی اہا بن موصوف کی، اہا بن موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ ہوا ایو مضاف کا، ایو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا، جسے مبتدا متضمن معنی شرط کہیں گے۔ میں نے بتایا تھا قافیہ کے اندر مبتدا کی بحث میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ مبتدا جس میں شرط کا معنی پایا جائے تو اس مبتدا کی خبر پر فا جزائیہ لائی جاتی ہے۔ قانون آپ کو یاد ہوگا، میں شام کو ٹیسٹ لیتے ہوئے یہ سوال کروں گا، آپ نے اسے یاد رکھنا ہے، ٹھیک۔ تو ایما یہا بن دوبیغا یہ مبتدا بن جائے گا، ایو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا۔ فقط طہورا یہ یہاں پہ محذوف ہے، پیچھے الفاظ ہیں نا اذا دبغ الاہاب فقط طہورا، وہاں چونکہ یہ الفاظ ذکر ہیں اسی لیے آگے پچھلے کے قرینے سے محذوف کر دیے گئے ہیں۔ فا جزائیہ، قد برائے تحقیق، طہورا فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، او جزا بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اسے مبتدا کی خبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ پھر جملہ بن جائے گا، جملہ اسمیہ خبریہ۔ حدیث نمبر 16 کی ترکیب مکمل، اب اجرا کرتے ہیں۔ احاب کا اعراب رفع ہے، الاحاب کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ نائب فاعل ہے دوبیغا کا، رفع پیش سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف سے ہی ہے۔ فقط طہورا، اچھا جی، ہاں اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کی آپ ترکیب کریں اور اجرا کریں۔ تو آگے دیکھیں الاربعۃ اور عندہ، ان دونوں کا اجرا کر لیتے ہیں۔ عندہ کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مفعول فی ہے ثابت محذوف کا، نصب زبر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف سے ہی ہے، ٹھیک۔ الاربعۃ کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف سے ہی ہے، ٹھیک۔ ایما یہا بن دوبیغا مراد لفظ، اس کا اعراب رفع ہے کیونکہ مبتدا مؤخر ہے، رفع محلن ہے، جملہ مبنی ہے۔ احاب کا اعراب جر ہے کیونکہ ایون مضاف کا مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف سے ہی ہے۔ دوبیغا جملے کا اعراب جر ہے کیونکہ احاب کی صفت ہے، اور موصوف صفت میں صفت جو ہے یہ تابع ہے، موصوف متبوع ہوا کرتی ہے، تو متبوع تابع کا اعراب تقریباً ایک ہی ہوتا ہے۔ دوبیغا جملے کا اعراب
جر ہے کیونکہ صفت ہے، ایہاب موصوف کی، جر محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے، مبنی ہے۔ ٹھیک، حدیث نمبر 16 کی ترکیب اور اجراء مکمل ہوا۔ حدیث نمبر 17 کو دیکھیں۔ عن سلمۃ بن المحبک، یہ لفظ محبک با کے شد کے ساتھ ویسے عام طور پہ کسرہ سے پڑھا جاتا ہے، یعنی محبک، لیکن محدثین کے نزدیک با کے فتح سے مشہور ہے۔ عن سلمۃ بن المحبک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دباغ جلود المیتۃ طہورها، روایت کی گئی ہے سلمہ بن محبک سے۔ ترکیبی معنی میں آپ یوں کر سکتے ہیں، روایت کی گئی ہے ایسے سلمہ سے جو کہ بیٹا ہے محبک کا، روایت کی گئی ہے ایسے سلمہ سے جو کہ محبک کا بیٹا ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دباغ جلود المیتۃ، رنگنا جلود چمڑوں کو، المیتۃ مردوں کے، مردار کے چمڑے کا رنگنا، الٹا معنی جب کریں گے تو ترکیبی اضافت والا معنی اس میں آ جائے گا۔ مردار کے چمڑے کا رنگنا، طہورها اس کا پاک کرنا ہے۔ ٹھیک، ترکیبی معنی کرنا مقصود تھا، ترکیبی معنی اس میں آ گیا۔ اب آپ دیکھیں عن سلمۃ بن المحبک میں مزید ایک بار آپ کو جو ہے نا تنبیہ کرتا چلوں، پیچھے کئی بار آ چکی ہے ایسی عبارت کہ ابن سے پہلے بھی ایک علم ہوتا ہے اور ابن کے بعد بھی ایک علم ہوتا ہے۔ عام طور پہ طلباء یہاں شک میں پڑ جاتے ہیں، مغالطے میں پڑ جاتے ہیں کہ ابن سے پہلے والے لفظ کو کیا پڑھائیں اور اس کا اعراب کیا پڑھیں، اور بعد والے لفظ کو کیا بنائیں اور اعراب کیا پڑھیں۔ تو میں نے پہلے بتایا تھا، اب مزید بتاتا ہوں کہ ابن سے پہلے والا جو لفظ ہے وہ ابن کے لیے موصوف بنتا ہے، اور ابن سے بعد والا لفظ ابن کے لیے مضاف الیہ بنتا ہے۔ بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابن کا لفظ بذات خود اپنے سے پہلے والے لفظ کے لیے صفت بنتا ہے اور اپنے سے بعد والے لفظ کے لیے مضاف بنتا ہے۔ تو ترکیب اس کی کروں، عن حرف جار، سلمہ موصوف، ابن مضاف، المحبک مضاف الیہ۔ ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت ہوئی، سلمہ موصوف کی، سلمہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا رویہ فی المحذوف کے۔ ٹھیک، قالا پہلا جو ہے یہ پیچھے کے لیے، آگے اپنے مقولے سے مل کر پیچھے کے لیے نائب فاعل بنے گا، اور دوسرا قالا یہ پہلے قالا کا مقولہ بنے گا، اس وجہ سے اس کا اعراب نصب پڑھیں گے۔ اشارتاً میں نے وضاحت کر دی ہے، تو آپ نے اس کو مزید دیکھنا ہے، تحقیق کرنی ہے، یاد بھی ہوگی آپ کو۔ متن کو دیکھیں، دباغ جلود المیتۃ طہورها، دباغ مصدر مضاف، جلود مضاف، المیتۃ مضاف الیہ۔ جلود مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا دباغ مصدر مضاف کا، دباغ مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، طہور مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوا، جملہ بن کر مقولہ ہوا قول ثانی کا۔ تو قول ثانی اپنے مقولے سے مل کر مقولہ ہوا قول اول کا۔ خیر، یہ تو پیچھے کے لیے جملہ جا بنے گا، آپ اس کی اجرا کر لیں۔ دباغ کا اعراب رفع ہے، رفع پیش سے ہے، کیونکہ یہ دباغ کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے۔ جلود کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ
یہ جمع مکسر ہے۔ جلود جمع ہے جلد کی، تو جمع مکسر وہ ہوئی کہ جس کے واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی بنا ٹوٹ جائے۔ میں نے تعریف بتائی تھی، مزید بھی آپ یاد کر لیں۔ وہ جمع کہ واحد سے جمع بناتے وقت جس کے واحد کی بنا ٹوٹ جائے اس جمع کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ اور اس کا اعراب رفعی حالت میں رفع پیش سے، نصب زبر سے اور جر زیر سے آتی ہے۔ رفع پیش سے، نصب زبر سے اور جر زیر سے آتی ہے۔ تو جلود کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ جمع مکسر ہے۔ المیتہ کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ طہور کا اعراب رفع ہے کیونکہ خبر ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہا ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے، مبنی ہے۔ ٹھیک، تو حدیث نمبر 17 کی ترکیب اور اس کا اجرا بھی مکمل ہوا۔ آج ہم نے حدیث نمبر 15، 16 اور 17 پڑھی ہے۔ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، یاد کریں، لکھیں، آپس میں تکرار کریں، مذاکرہ کریں، محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو رنگ لائے۔ اللہ تعالیٰ میرا و آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔